الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی ہم علم القرآن کورس کے 32ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 13 کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں شد، جزم، جتنی ہم حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر چیزیں پڑھ چکے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری اب امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ غین زبر سین غص، یہ شد، سین کو سیٹی سے ادا کریں گے۔ غین زبر سین غص، سین زبر الف سا، غصا، قاف دو زبر قن، غصاقن، غین کو بھی پر کریں گے، سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، غصاقن۔ فا زبر عین فا، فا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، فا، عین زبر الف عا، فعال، لام دو پیش لن، فعالن۔ کاف زیر لال کل، کاف بھی باریک پڑھیں گے، لال بھی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، باریک پڑھیں گے، کل، لال زبر الف لا، کل لا، بعد زبن، کذابن، کذابن۔ واو زبر ہا وہ، ہا زبر الف ہا، جیم دو زبر جن، وہ ہا جن۔ میم، میم پیشمو، میم زبر دال مد، دال زبر دا ممدہ، دال زبر دا تا دو زیر تن، ممددہ تن۔ اسی طرح مکرمتن، کاف کو باریک پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مکرمتن۔ میم پیشمو، طا زبر ہا طہ، ہا زبر ہا، را زبر را، مطہرہ۔ یہ ہا کو ہم حلق کے آخری حصے سے نکالیں گے، ہا کی طرح نہیں، مطہرہ، مطہرہ، تا دو زیر تن، مطہرۃ۔ والسماء، میم پر مدے متصل ہے، 3 الف کھینچیں گے، والسماء، والترائب، والترائب، والناشطات، والترائب قات۔ یہ ہونٹوں کو گول کریں گے، غلط ہو جائے گا۔ جب پر کر کے پڑھنے والا حرف آتا ہے تو اس کو منہ کے اندر پر کرتے ہیں، نہ کہ ہونٹوں کی گلائی سے پر کرتے ہیں۔ ہونٹوں کے گلائی صرف اور صرف واو پہ ہوتی ہے یا پیش پہ۔ والناشطات، والنازعات، والسابحات، فالسابقات، فالسابقات، فالمدبرات، تبلی السرائر، تب، تا پیش با، تب، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، یعنی با کی آواز لوٹ کے آئے گی، تبلی السرائر۔ را کو بھی پر کریں گے، پیش والے را کو بھی اور زبر والے را کو بھی پر کیا جائے گا۔ فا زبر فا، میم زبر ہا مہ، فمہ، حاضر ہی، فمہ ہی، لام زیر لام لل، فمہ لل کافرین، بعد لام بل، خا پیش نون خن، بالخن،
नून ज़बर ना, खुन्ना नून पे शद्द है, ज़बान तालु के साथ लगेगी। खुन्नसिल जवारिल कुन्नसी, यहाँ पे भी नून पे शद्द है, गुन्ना करेंगे। काफ पेश नून, कुन नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, कुन्नसी। आगे है इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदी हमजा ज़ेर हा, इह दाल ज़ेर दी, इहदी नून ज़बर सौद नस, सौद ज़ेर सी, नस्सी, रा ज़बर अलिफ रा, नस्सिरा, ता ज़बर लम तल, मीम पे सीन मुस, ता ज़बर ता, क़ाफ ज़ेर यक़ी, मीम ज़ेर मा, मीम ज़बर मा, मुस्तक़ीमा। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीमा, ये मीम साकिन हो जाएगी, आगे वक्फ आ रहा है यानी आयत, मुस्तक़ीम। जब याय मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा के बाद हर्फ साकिन होता है, या वक्फ की वजह से सुकून आरजी हो या सुकून मुस्तकिल हो, तो फिर यहाँ पे 3 अलिफ यानी मद्दे मुत्तसिल में तब्दील कर देते हैं, मुत्तसिल में बदल जाती है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे मुस्तकीम, जिस तरह हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर जी मी पढ़ेंगे तो फिर 1 अलिफ खींचेंगे, वक्फ करेंगे तो 3 अलिफ खींचेंगे, ये ख्याल रखिएगा। नाज़रीन किराम, आज 32वें लेक्चर का दूसरा सेगमेंट तिलावत कुरान मजीद का हम आगाज़ कर रहे हैं। सूरह नबा का आज आखिरी सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आइए समाअत कीजिए और मेरे साथ साथ दोहराएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान मजीद का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने में कोई भी चीज़ माने नहीं होगी अगर आप इस तरीके से दोहराते जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूमुर-रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर-रहमानु व क़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, अज़ाबन क़रीबन यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाह। यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। यौम यक़ूमुर-रूहु वल मलाइकतु, लाम पर मद्दे मुत्तसिल 3 अलिफ खींचेंगे। यौम यक़ू, क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे, और मला का लाम पर मद्दे मुत्तसिल है, 3 अलिफ खींचेंगे। यक़ूमुर-रूहु, रा को पुर करके पढ़ेंगे।
والملائکۃ صفاً، فا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد اگر وقف کریں گے تو صفا پڑھیں گے، متصلاً پڑھیں گے تو پھر فا کو لام سے ملائیں گے، درمیان میں جو نون تنوین ہے وہ مدغم ہو جائے گی لام میں، تو ادغام ہوگا بلا غنہ۔ لام اور را پر یہ دو حروف ایسے ہیں حروف ادغام میں سے جہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، لام اور را، تو یہاں پہ پڑھیں گے صفا لا يتكلمون الا من، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، ادینہ کا حمزہ، من نون ساکن کے بعد حمزہ، یہاں پہ اظہار کریں گے، حمزہ حروف اظہار میں سے ہے۔ من اذن له الرحمن وقال صوابا، صوابا، یہاں پہ بھی صوابن تھا، وقت کی وجہ سے صوابا پڑھا ہے ہم نے۔ ذالک لال کو نرمی سے ادا کریں گے، ذالک کاف کو بھی بڑی پڑھیں گے، ذالک الیوم الحق، حق، یہ حق یہاں پہ ایسے کیوں نہیں پڑھا، حق، یہ تھوڑا سا وقت دے کر ہم نے قاف پر قلقلہ کیا ہے، یہ ایکچولی یہاں پہ صرف قاف ساکن نہیں ہے، مشدد ہے، تو جب مشدد ہوتا ہے تو وہاں پہ اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ فمن شاء، من نون ساکن کے بعد شین ہے، شین حروف اخفا میں سے ہے، اخفا ناک میں آواز کو چھپانا ہے نون کی۔ فمن شاء، شاء پر مد متصل، شاء اتخذ الی ربہ، را کو پر کریں گے، مآبا، انا نون مشدد پہ گناہ کریں گے، انذرناکم، ان نون ساکن کے بعد لال ہے، لال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، اخفا، انذرناکم عذابا، عذابا، لال کو نرمی سے ادا کریں گے، عین کو حلق سے ادا کریں گے، عذابا، قاف حروف اخفا میں سے بن کو پڑھیں گے، عذابا قریبا، قریبا، با پر تنوین، ان تنوین کے بعد یا آ گئی، یا حروف ادغام میں سے، تو یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز بھی جائے گی، ادغام بھی ہوگا، قریبا یوم، یہاں پر بھی اخفا کر رہے، ینظر المرء ما قدمت، قدمت یداہ ویقول الکافر، کافر، کاف باریک پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، یا لیتنی کنت، کن نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے، کنت ترابا۔ آج کے لیکچر نمبر 32 کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ آج کے اس معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے کتنی اہم ہے۔ ویسے تو آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان قیامت تک کے لیے ہر دور کے اندر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کے دور کی ضرورت کے لیے ہی میرے آقا نے فرمایا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا سے تم میں سے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ذرا سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اس ایک حدیث مبارکہ کو لے لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی، ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، ارے دوسروں کو نفع پہنچانے کی سوچ فکر اپنے دل میں رکھ کے دیکھو تو صحیح، یہ دل اور دماغ ایسا تر و تازہ رہے گا، روحانیت کا ایسی اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ سے فیض ملے گا، ایسا فیض ملے گا
کہ روحانیت کی جلا ملے گی، انسان کو سارے غموں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ صرف اس ایک حدیث مبارکہ پر عمل شروع کر دیں، خیر الناس من ینفع الناس، دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کی خیر خواہی سوچنا، دوسروں کے لیے سوچنا، یہ مومن کا اصل سرمایہ تو یہی تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا ہمیں خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق بنا۔ مولا آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمیں تا دم آخر، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے لیکچر نمبر 32 کا چوتھا سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا۔ آج کا سوال یہ ہے، ایک ہماری بہن نے سوال کیا، کیا ایام مخصوص میں پہنے ہوئے کپڑے فراغت کے بعد غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، ایام مخصوص میں جو لباس پہنا جاتا ہے، اگر اس لباس پر کسی قسم کی غلاظت یا کوئی گندگی نہیں ہے، صرف پسینے کی وجہ سے کسی بہن نے کہہ دیا یا کسی نے مشورہ دے دیا کہ یہ کپڑے فلاں وقت پہنے ہوئے تھے ایام مخصوص میں، تو ان کپڑوں سے نماز جائز نہیں، تو وہ محض بے علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ پسینہ ناپاک نہیں ہے، پسینے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اگر اس پر غلاظت نہیں ہے تو انہی کپڑوں کو پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، طواف بھی کیا جا سکتا ہے، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، تمام اعمال صالحہ، تمام عبادات اس لباس کے ساتھ بجا لائی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین بدین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین سیکھنے کی اللہ جل مجدہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔